آیات نمبر ہیں، اہم آیات جو نمبر ہیں وہ ذرا سن لیں. یہ بار بار سوال آپ کو آ جاتا ہوتا ہے، اس حوالے سے صرف آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آیت مصحف زکوٰۃ، یہاں پہ میں ٹاپک لکھوں گا اور یہاں پہ نمبر، آیت عنوان، ٹھیک ہے. آیت مصحف زکوٰۃ کا 7 نمبر، یہ سورہ توبہ، اور اس کے بعد یہ آیت الکرسی. آیت الکرسی کا جو نمبر ہے 255 سورہ بقرہ. اس کے بعد آتی ہے جی سب سے بڑی آیت، سب سے بڑی آیت جو ہے وہ آیت دین ہے. آیت دین یعنی کہ قرضے کی، لین دین کی، معاملات کی دین. یہ 282 نمبر، اور یہ قرآن کی آخری آیت بھی ہے، یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے. اسی میں آتی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وہ بھی اسی میں آتی ہے. اس کے بعد آتی ہے آیت محاربہ. آیت محاربہ ہے سورہ مائدہ، اور یہ 33 نمبر ہے. آیت محاربہ، حرابہ کی یہ اہم یاد کرنی ہے آپ نے. آیت رد تسلیس، اور یہ آیت نمبر ہے 73، یہ بھی سورہ مائدہ ہے. آیت ختم نبوت، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، 40 نمبر آیت ہے، سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب ہے. آیت تقسیم وراثت، یہ سورہ نساء ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 11 اور 12. سورہ نساء 11 12 آیت ہے. حرمت سود، یہ سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر 275 ہے. آیت نمبر 275. فرضیت روزہ، فرضیت روزہ جو ہے اس کی آیت ہے 183 نمبر، 183 نمبر. ان اللہ و ملائکتہ، درود پڑھنے والی، درود پڑھنے والی جو آیت ہے وہ ہے سورہ احزاب، اور یہ آیت نمبر 56 ہے. آیت نمبر 56. اور یہ آیت ختم نبوت کا جو اشارہ ہے، ختم نبوت، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے، اس کا اشارہ جو ہے وہ آیت نمبر 32 ہے. ویسے ذکر جو ہے وہ آیت نبوت، ختم نبوت والی ہے، وہ سورہ احزاب کی 40 نمبر ہے. بس ان آیات کی آپ نے نمبر یاد کرنے ہیں، کیونکہ میکسیمم جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ والی پوچھی جاتی ہے، یہ والی پوچھی جاتی ہے، یہ والی یا یہ والی یا یہ والی. زیادہ سے زیادہ یہ والی آیات پوچھی جاتی ہیں. تو کم از کم ان کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ فلاں آیت یا فلاں سورت کتنے نمبر ہے. اور یہ 2015 کے پیپر میں 1 سے 2 سوال اس کے بارے میں آئے ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں یہ تفاسیر پہ. دیکھیں یہ تفاسیر بہت ساری ہے. آپ نے ایک تو اسائنمنٹ میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں، تفاسیر ہے کافی ساری. آپ نے کتنی کرنی ہے یا کون سی کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے میں کچھ تفاسیر کا آپ کو ذکر کرتا ہوں. اسائنمنٹ کیا ہے وہ ذرا سن لیں کہ آپ نے 15 تفاسیر لکھنی ہے. اس میں 3 چیزیں لکھنی ہیں: اصل نام، مصنف کا نام، جلد، بالماسور ہے یا بالرائے ہے، یا بالرائے ہے یہ والی، اور آخری بات کس فقہی مکتبہ فکر کی ہے. فقہی مکتبہ فکر یعنی کہ یہ 5 کویشچن آپ نے اس میں بتانا ہے. نام بتانا ہے، مصنف کا نام بتانا ہے، جلدیں کتنی ہیں، یا عربی میں ہے یا اردو میں ہے، یہ بھی جلد عربی میں یا اردو میں ہے، بالماسور ہے یا بالرائے ہے، اور فقہی وقت حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، ظاہری ہے، یا اہل تشیع کی ہے، کوئی بھی. یہ مکتبہ فکر آپ نے ضرور لکھنا ہے. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے جو آپ نے کل ہر صورت مجھے پرسنل میں سینڈ کرنی ہے. میں تمام لوگوں کی یہ اسائنمنٹ انشاءاللہ تعالی چیک کروں گا. اب ہم مختلف تفاسیر کا ذکر کر لیتے ہیں. سب سے پہلے جی اہم ترین تفسیر ہے تفسیر ابن جریر طبری. ابن جریر
तबरीकी। इसका असल नाम है जामिउल बयान अन तावील कुरान। ये 7 साल में तफसीर लिखी गई है और इस तफसीर को एक लक़ब दिया जाता है उम्मुत तफासीर, ये याद रखना है। और ये तफसीर बिल मासूर है। अब हमने जो पेपर में करना होता है ना, या पेपर के बाद इतनी तफासीर आप याद नहीं रख सकते, मगर आपने ये मखसूस तफसीरें लिखनी है और उसका सिर्फ यही याद रखना है। उम्मुत तफसीर इसका लक़ब है, जामिउल बयान अन तावील कुरान है और ये अल्लामा इब्न जुरैर तबरी की अहम तफसीर समझी जाती है। 7 साल की तबरीकी की और बिल मासूर की अहम शक्ल है। इसके बाद है अनवार तंजील व असरार तावील। अब ये तफसीर बेज़ावी के नाम से मुख्तसर मशहूर है, तफसीर बेज़ावी। अब आपने तफसीर बेज़ावी है अब्दुल्ला बिन उमर बिन मोहम्मद अली बेज़ावी, ये शाफी मसले की तफसीर है और आपने याद रखें। इसके बाद तफसीरुल कश्शाफ। अच्छा, तफसीरुल कश्शाफ जो है ये महमूद बिन अमर ज़मख़शरी की है, अल्लामा ज़मख़शरी जिसको कहते हैं। मैं सिर्फ इसको मुख्तसर करता जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बात आती है अहकामुल कुरान। अहकामुल कुरान के जो मुसन्निफ है अबू बकर अहमद बिन अली राजी जस्सास असल में कहते हैं चूना सास को, जस्सास। अबू बकर अहमद बिन अली राजी जस्सास जो 305 में फौत हुए, चूना सास थे, उन्होंने ये तफसीर लिखी है और ये फिकी तफसीर है और शरह तहावी की मुख्तसर की ये उसी की एक खुलासा है। इसके बाद है जी मजमुउल बयान। मजमुउल बयान का जरा सुनने इसका वाक़या क्या है। ये फजल बिन हुसैन तबरसी मशहदी की है और ये शिया मज़हब की तफसीर है। 528 में इनकी वफ़ात होती है। पूरा नाम है अल बयान फी उलूमिल कुरान, अल बयान फी उलूमिल कुरान। अब इसकी एक वजह है याद रखनी है आपने। इसकी वजह क्या है कि लोगों ने इनको मुर्दा समझकर इनको दौरा पड़ा और मुर्दा समझ कर लोगों ने दफन कर दिया। अब ये कब्र में फिर जागे, फिर इन्होंने मन्नत मांगी वहाँ पे, अगर मुझे यहाँ से निजात मिली तो मैं एक तफसीर लिखूंगा। फिर इन्होंने ये तफसीर लिखी, अगरचे ये शिया मज़हब की तफसीर है और इसमें बहुत से गलत अकायद इसके अंदर बयान किए गए। रूहुल मानी शहाबुद्दीन सैयद महमूद अफंदी, रूहुल मानी ये नाम है मुसन्निफ का बता रहा हूँ। शहाबुद्दीन सैयद महमूद अफंदी अलूसी बगदादी जो कि 1211 में करख के बगदाद में पैदा हुए और 1270 के जुमा के दिन इनकी वफ़ात हुई है। 17 साल में लिखी है। मुतकल्लिमीन के अक़वाल और सूफिया के अक़वाल इसमें मौजूद हैं। अब हम बात कर लेते हैं तफसीर ज़िलाल कुरान। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, बस आप इनके नाम थोड़े से याद रखने से आपको काफी हद तक ये याद आ जाएगा। तफसीर ज़िलाल कुरान, कुरान के सायों में। अब ये अरबी ज़ुबान में मौजूद तफसीर है और सैयद कुतुब शहीद की तफसीर है और इनका तलब इख्वान मुस्लिमीन से है और ये तफसीर उन्होंने जेल के अंदर लिखी है। ये तफसीर उन्होंने 10 साल जेल में लिखी है और आपकी वफात 1965 है और ये तफसीर हमारे जामिया के सिलेबस में तफसीर के तौर पर जो किताब शामिल है वो इसके अंदर मौजूद है और इसकी 30 जिल्दें हैं। 30 जिल्दें तफसीर ज़िलाल कुरान की मौजूद है। इसके बाद बात कर लेते हैं मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की जो तफसीर है तफहीमुल कुरान। तफहीमुल कुरान बड़ी मशहूर मारूफ तफसीर है, इसको आपने लाज़मी याद रखना है। ये अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह है। उनकी पैदाइश 25 सितंबर 1903 में है, हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए। 1914 में मौलवी का इम्तिहान पास किया, जेल में भी रहे हैं और 22 नवंबर 1979 को वफात पाई। आपका एक रिसाला है तर्जुमानुल कुरान।
یہ تفسیر آپ اس میں شائع کرتے تھے اور بعد میں اس کو کتابی شکل دے دی گئی اور جس کے اندر آپ غیر مسلموں کو تسلی بخش جواب دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بات آتی ہے تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی ان کی تفسیر ہے، اور یہ رسالہ مساق میں تفسیر لکھتے تھے، یہ ترجمان القرآن میں لکھتے تھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ، اور یہ رسالہ مساق میں لکھتے تھے اور وہی تفسیر اس کے اندر لکھ دی گئی، شائع کر دی۔ تفسیر ثنائی، مولانا ثناء اللہ امرسری، والد کا نام خضر تھا اور آپ نے یہ مناظرانہ تفسیر لکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تفسیر القرآن العظیم جو تفسیر بڑی مشہور و معروف ہے، وہ تفسیر ہے حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، جو تفسیر بالمعصور کی ایک اہم شکل سمجھی جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ مختلف تفاسیر جو ہیں یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہیں، اور آج آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے، تفاسیر کے حوالے سے اور مختلف کویشچن کے حوالے سے، صورتوں کے نصاب کے حوالے سے، الفوظ الکبیر کے حوالے سے، تاریخ تفسیر کے حوالے سے جو ایک لیکچر ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ایک کچھ کویشچن تھے وہ میں یہاں پر آپ کو صرف بول کے بتا دیتا ہوں، سننے ہیں صرف آپ نے وہ، تاکہ یہاں پھر میں آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ گروپ میں بھی آپ کو ایک PDF فائل بنا کے شیئر کر دوں گی۔ اس کے بعد میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، مگر میں اس ٹائم میں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ میں نے آپ کو ڈیٹا دینا ہوتا ہے، آپ کو نوٹس دینے ہوتے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی مل جایا کریں گے، تھوڑا سا ویٹ کر لیا کریں۔ قرآن کی کل کتنی آیات ہیں یہ آپ کو بتا دیں، 6236 آیات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے قرآن کے اندر وہ 61 بار ہے، یہ ہمارے نوٹس ہیں، اس کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا 43 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ قوم نوح جو بتوں کی پوجا کرتی تھی، 5 تھے، وقت، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، اور ان کا ذکر جو ہے سورہ نوح کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک میں دودھ پلانے کی جو مدت ہے 2 سال ہے، اور زبان نبوت سے ملنے والی بشارت کے مطابق امت کے سب سے بڑے قاری جو ہیں وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وحی کے جو طریقے 3 ہیں، برائے حجاب کسی پردے کے پیچھے، فرشتہ بھیج کر، یا قرآن کریم فرشتہ کے ذریعے ہی نازل ہو، یہ وحی کے ہے۔ کاتبین وحی میں خلفائے 4 آ جاتے ہیں، اور حضرت سعید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں قرآن کی ابتدا تدوین کب ہوئی؟ 25 ہجری یاد رکھنا ہے، اور قبرص کا یاد رکھنا ہے کہ قبرص جو ہے وہ 28 ہجری میں فتح ہوا، یہ 2015 کے لیکچرار کے پیپر میں آیا تھا سوال۔ ایسے نسخے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوائے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی جو بلاد اسلامیہ میں بھیجی گئی؟ یاد رکھیے یہ نسخے تھے 6، ایک مکہ، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ اور ایک کوفہ، یہ 6 علاقوں میں وہ نسخے بھیجے گئے تھے۔ اور اس کے بعد ہی کچھ سوالات مزید ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو سینڈ کر دیں گے۔ اور تفسیر جلالین کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تفسیر جلالین 2 جلال الدین کی ہے، ایک جلال الدین محمد بن احمد محلی ان کی ہے، اور ایک جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ حالت تفسیر جلالین کے نام سے یہ مشہور ہوئی ہیں، اور بکثرت شروع اور حواشی اس کے اندر لکھے گئے ہیں۔ اب آخری بات، خطیب المفسرین کس کا لقب ہے؟ یہ جو ہے ابو سعود بن محمد عمادی کی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نوٹس آپ کو انشاءاللہ تعالی گروپ میں شیئر کر دیے جائیں گے۔ باقی آج کافی حد تک جو ہمارا ایک تھوڑی سی پرابلم نیٹ کی رہی ہے، اگرچہ ویڈیو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس محفوظ ہے، وہ تینوں ویڈیو آپ کو مل جائیں گی۔ ابھی آپ کے پاس 5 منٹ ہیں کہ آپ لوگ ان کے حوالے سے کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں۔ تفاسیر کے بارے میں بار بار کہہ رہا ہوں، ویسے عام کتابوں پہ 40-50 تفاسیر دی ہوتی ہیں، آپ نے صرف تفسیر کا نام یاد رکھنا ہے، یہ مشہور و معروف تفاسیر کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جلدیں کبھی یاد رکھ لیں، یا ان کے جو منج ہے وہ یاد رکھ لیں، کس موقع پر فکر کیا ہے، بس اتنا یاد رکھ، 3 سے 5 چیزیں اس میں صرف یاد رکھنے والی ہیں، اور وہ بھی میکسیمم آپ نے 10 تفاسیر کا کرنا ہے۔ باقی آپ اتنا زیادہ وہ یاد کر لیں اس کی جلدیں کتنی ہیں، فلاں کا مصنف کون ہے، اس کا کیا ایسا کرنے کی ضرورت ہے، بہت مشکل ٹف ایک اسائنمنٹ ہو جائے گی آپ کی، لہذا اس کو جنرل سا پڑھیے گا، ایک سوال اس کے بارے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ ابھی آپ کے پاس اوپن ہے، آپ کویشچن کو کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔